بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کہ جس کے اوپر امیر شام معاویہ نے 69 سال ممبروں سے لعن کا رواج پیدا کیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی شہادت کے بعد اس نے مدینہ منورہ میں آ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد سب پر واجب ہے کہ وہ علی پر یعنی سب و شتم کرے، اور اس کے بعد تقریباً 70,000 ممبر سے بنی امیہ کے جو 99 ہجری تک آپ پر لعن ہوتا رہا۔ جب وہ امیر المومنین کی عظمت اور منزلت سے آگاہ ہوا تو مناسب وقت کا شدت سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا اس ننگ و عار اور ذلت سے دامن چھڑا سکے۔ عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور منزلت سے آگاہ ہوا تو مناسب وقت کا شدت سے انتظار کرتا رہا کہ مسلمانوں کا اس ننگ و عار اور ذلت سے دامن چھڑا سکے اور بنی امیہ کے بڑوں کی مخالفت اور اعتراض سے بھی روبرو نہ ہو۔ ایک نقشہ اس کے ذہن میں آیا کہ شام میں ایک یہودی جوان ڈاکٹر تھا۔ اسے مخفیانہ طور پر اپنے قصر میں بلایا اور ایک ترکیب اسے سکھایا اور معین وقت پر اس نے بھی اجرا کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے بنی امیہ کے بزرگوں کو دربار میں بلایا۔ وہ جوان کلیمی وارد ہوا۔ خلیفہ نے سوال کیا، کیوں آئے ہو؟ کہا، خلیفہ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کس کے لیے؟ کہا، اپنے لیے۔ خلیفہ نے کہا، تم یہودی ہو اور میں مسلمان۔ مسلمان عورت جو ہے اس کا رشتہ یہودی سے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اس جوان طبیب نے کہا، اگر اسلام میں غیر مسلمان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں دیا؟ خلیفہ نے غصے میں آ کر کہا، علی ابن ابی طالب بزرگان اسلام میں سے تھے۔ تو طبیب نے کہا، پس اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر اس پر اس قدر کیوں لعن کرتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے تعجبانہ انداز میں اہل مجلس کی طرف نگاہ کی اور کہا، اس کلیمی جوان کے سوال کا جواب دے۔ اب کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، سب لوگوں کا سر شرم سے جھک گئے اور جوان کلیمی بھی خاموشی سے محفل سے نکل گیا۔ اس طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز یہ چاہتا تھا کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر جو سب و شتم ہو رہا تھا کہ اس کو روکا جائے، اور وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔